بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں وہ ایک ایسا نادر استعارہ ہے جو بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے الکوثر، کہ قرآنی ناموں میں سے ایک نام الکوثر ہے۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب اگر ذرا سا اور آپ کی طبیعت کو، آپ کے ذوق کو، آپ کے وجدان کو بیدار کرنے کے لیے یہ عرض کروں کہ قرآنی ناموں میں سے، یہ میں نے کیا تعبیر اختیار کی، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں طرح طرح کے القاب سے اور متعدد ناموں سے ہوا ہے۔ اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ حضرات امیر المومنین پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی توصیف کرتے ہیں اور ایسی مداحی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کے دو جواب عرض کیا کرتا ہوں، اور اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آیا، کہیے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ کیوں نہیں آیا کا محل ہی نہیں ہے، کہاں نہیں آیا۔ کوئی سورہ خالی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود ہے۔ بس یہ کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے قرآن مجید میں کہیں علی ابن ابی طالب کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں امام مبین ہے، کہیں صالح المومنین ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں نور ہے۔ اور ہمارے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور انہوں نے فرمایا وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین۔ وہ فرماتے ہیں میں نبی تھا اس وقت جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھے، یہ فرماتے ہیں میں ولی تھا اس وقت جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جو آدم خاکی سے پہلے ہو وہ آدم نوری ہی ہو سکتا ہے، آدم خاکی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ شخصیت، یہ ذات گرامی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ صفات میں اسی درجہ کمال پر ہیں جس درجہ کمال پر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اس وقت جو گفتگو ہے وہ یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ کوثر ایسا استعارہ ہے۔ میں علماء کے درمیان عرض کر رہا ہوں جو شب و روز ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے۔ کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے، پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے۔ الکوثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت سے فعل کے وزن پر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کثیر یا کرم کثیر یا شجاعت کثیرہ یا صبر کثیر، کون سی صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی، کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا۔ یعنی جو کیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی کیفیت کلمہ محمد کی ہے، وہی کیفیت کلمہ الکوثر کی ہے۔ کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن گسترانہ باتیں، اور یہ تو لغت اور ادب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں۔ بس سمجھ کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کی عمر میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی، یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح السند ہے، حدیث صحیح السند ہے، اور کس سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا کی قسم کیا متن ہے، خدا کی قسم کیا متن ہے۔ بہت سی حدیثیں
مناقب و فضائل حضرت زہرا میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی اور من آذاہا فقد آذانی، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جناب رسالت مآب بی بی فاطمہ زہرا کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ اور فرمانے آپ یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو۔ جو وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں، آسان ہیں معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے۔ مثلا اب یہ جملہ پھر کہہ دوں، یہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، صرف تیسری بار۔ یہ جو آپ حضرات صلوات پڑھتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ صلوات کلمہ فقہی اعتبار سے، حقیقت شرعیہ کے لحاظ سے، جو ایک لفظ صلاۃ کا کلی مفہوم ہے، اس لفظ صلاۃ کے مصادیق میں سے ایک ہے، یعنی یہ بھی حقیقتاً صلاۃ ہے، فقہی معنی میں، شرعی معنی میں صلاۃ ہے، صلاۃ ہے۔ جس طرح یہ 5 وقتوں کی نماز کو آپ صلاۃ کہتے ہیں، اسی طرح یہ صلوات ایک جملہ جو آپ ادا کرتے ہیں، یہ صلاۃ ہے، مگر اس کی آسان اتنی ہے کہ وضو بھی شرط نہیں ہے، عظیم اتنی ہے کہ اور نمازیں تو کسی کے بھی پیچھے ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی بھی امام ہوتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے جو خدا کی امامت میں ادا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں آسان ہوتی ہیں اور زندگی میں معمول زندگی بن جاتی ہیں، تو پھر انسان اس کی عظمت اور اس کی تاثیر کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ ایسے ہی آسان اعمال میں سے ایک ہے تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہر مومن، ہر جوان، ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے۔ تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ائمہ اطہار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں، اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا تعلیم کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کے اثرات و آثار کتنے، اب اس وقت ظاہر ہے وہ سب عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سب پوری تقریر ایک جملہ معترضہ ہو گئی ہے۔ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، آپ کو ٹھہرایا تھا، وہاں سے آگے بڑھ گیا ہوں، منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں۔ تو بہرحال تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں 7ویں جلد میں، وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس۔ اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے، ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے، اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آقا کچھ تعلیم کیجئے، کوئی دعا تعلیم کیجئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، تعلیم کیجئے۔ علماء کے پاس آتے ہیں، وہ امام کے پاس آیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجئے، دعا۔ امام نے جملہ کہا ہے تعلیم کرنے کے لیے، کون سی چیز؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بتانے کے لیے۔ یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں، نماز کا تکملہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس تسبیح کا
زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے، اس تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سے یہ آج سمجھ کے جائیے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آسان ہے، لطف حق ہے کہ آسان ہے، اور اس میں تاثیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے، تعلیم دیجیے، تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ۔ اللہ، امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو۔ یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی۔ نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا، امام کہہ رہے ہیں ساری، مجھے علم نہیں ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو۔ فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں۔